السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن مسائل کو پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اگر وہ مسائل سامنے آ رہے ہیں تو ان کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی ان کو بتانے میں کوئی حرج ہے۔ دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو پوچھنے میں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہو۔ شرم نہیں کرنی چاہیے، دین اسلام کے مسائل کو پوچھ لینا چاہیے۔ اگر نہیں پوچھو گے تو آپ نقصان میں رہو گے، پوچھو گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ عام طور پہ عورتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عجیب سی لگتی ہیں بتانے میں، لیکن اب چونکہ دین اسلام کا مسئلہ ہے اس لیے بتانی پڑتی ہیں۔ عورتوں کو عام طور پہ 3 طرح کا خون آتا ہے: حیض کا خون اور استحاضہ کا خون ہے، اسی طریقے سے نفاس کا خون ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حیض تو بالکل الگ ہے، کیونکہ اس کا جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے اور کسی قدر بدبودار بھی ہوتا ہے، اور یہ عورتوں کو عادت کے مطابق آتا ہے۔ کسی کو کتنی عادت ہے، کسی کو کتنی ہے، یہ عورتوں کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے حیض کا خون ختم ہونے کے بعد جو خون زرد رنگ کا ہو، خاکی کلر کا ہو، وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے، اگر حیض کے دنوں کے بعد جاری ہوتا ہے۔ حیض کا خون ختم ہونے کے بعد اگر خون جاری ہے تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ جو عورتیں جو ہوتی ہیں عام طور پہ وہ جانتی ہیں اپنے بارے میں، تو اگر کوئی عورت استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کرنا جانتی ہے تو وہ اپنے فرق کے اعتبار سے عمل کرے گی۔ یعنی اگر حیض کا خون وہ جانتی ہے، استحاضہ کا بھی جانتی ہے، تو پھر حیض اگر آ گیا ہے تو وہ نماز چھوڑ دے گی، اور جب اس کا حیض ختم ہو جائے گا اور وہ دیکھے گی کہ استحاضہ کا خون جاری ہے، تو حیض ختم ہونے کے بعد وہ غسل کرے گی، پاک ہوگی، اور اس کے بعد حیض ختم ہو گیا، حیض سے وہ پاک ہو گئی۔ اب استحاضہ والی عورت پاک ہوتی ہے کیونکہ اس کا حکم الگ ہے، بس یہ ہے کہ وہ غسل کرے گی پاک صاف ہو کے، استحاضہ کی حالت میں وہ نماز نہیں چھوڑے گی، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حیض کے خون کے بارے میں نہ تو فرق کرتی ہیں، نہ استحاضہ کے خون میں فرق کرتی ہیں، الا یہ کہ وہ یہ تو جانتی ہیں کہ ان کو حیض کا خون کتنے دن تک آتا ہے، تو وہ پھر اسی اعتبار سے عمل کریں گی۔ جتنے دن ان کو عادت ہے ان دنوں تک وہ نماز چھوڑ دیں گی، اور جب وہ دن پورے ہو جائیں گے تو وہ جو ہے غسل کرے گی اور پھر وضو کر کے دوبارہ سے نماز شروع کر دے گی، کیونکہ حیض کے ایام میں نماز چھوڑ رکھی تھی اس نے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نہ تو عادت کا معلوم رہتا ہے اور نہ ہی وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کر پاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، یعنی اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، اسی طریقے سے جو اس کے قریب بھی جو رشتہ دار عورتیں ہیں، ان کو پھر کس عادت کے اعتبار سے حیض آتا ہے، وہ اسی عادت کو یا تو وہ اپنی عادت کو پہچان لے یا اسی اعتبار سے اپنی عادت کو بنائے، اور حیض ختم ہونے کے بعد وہ غسل کرے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو خون اگر استحاضہ کا اس کو آتا ہے تو اس کو آنے دے، اور وہ غسل کر کے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ہم میں سے بیچاری ایسی عورتیں، ایسی ماں بہنیں ہوتی ہیں کہ جو یہ فرق نہیں کر پاتی اور وہ نماز ہی چھوڑے رکھتی ہیں، پورے مہینوں نماز نہیں پڑھتی وہ، تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کی کم علمی ہے۔ اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ وہ عادت کے مطابق اپنے حیض کو پہچانیں،
حیض کے خون کو پہچانیں، اور استحاضہ کے خون میں نماز معاف نہیں ہے، حیض کے خون میں نماز معاف ہے۔ استحاضہ کی حالت میں وہ جو ہے نماز نہیں چھوڑیں گی، ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور نماز پڑھیں گی، اور حیض کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حیض اور استحاضہ میں یہی فرق ہے، حیض کی حالت میں عورت ناپاک ہو جاتی ہے اور استحاضہ کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، عورت پاک رہتی ہے، وہ تمام کام کرے گی جو ایک عام عورت کرتی ہے۔ یعنی حیض یہ جو ہے اگر عادت کے مطابق آتا ہے اور صحیح طریقے سے آتا ہے تو یہ صحت کی علامت ہے، اور اگر وہ جو ہے استحاضہ ہے، اگر وہ جو ہے عادت کے مطابق جو دن ہیں ان کے علاوہ جو خون آتا ہے وہ بیماری ہے، اس لیے اس میں فرق کرنا چاہیے۔ بیماری میں نماز معاف نہیں ہے، ناپاکی میں نماز معاف ہے عورت کے لیے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کس حد تک ان چیزوں پہ علم رکھتی ہیں اور عمل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔